أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سورۃ التکاثر مکی صورت ہے اور اس کا یہ جو نام ہے اس کی پہلی آیت سے ہی لیا گیا التکاثر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، الہاکم غافل کر دیا تمہیں، التکاثر کثرت کی ہرس نے، اور کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، کثرت مال، کثرت اولاد، یہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے اسباب اور متاع ہیں، اور ان کی طلب میں ان کی کثرت تمہارے اندر، پھر فلاں کے اندر، پھر فلاں کے اندر بھی، اور ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میرے پاس زیادہ مال ہو، میرے پاس زیادہ سرمایہ ہو. تو یہ تکاثر ایک دوسرے سے کثرت مال میں سبقت لے جانا ہے، ایک دوسرے پر کثرت مال میں غلبہ پانا تکاثر ہے. مال اور اولاد اسباب دنیا اور متاع دنیا ہیں، ان کی کثرت کی غرض اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانا کثرت میں، اس نے انسان کو غافل کر دیا. غافل کس چیز سے کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، جو بھی امور خیر ہیں ان سے غافل کر دیا. اس سورت کا نزول بعض مفسرین کے مطابق قریش کے دو قبیلے تھے، بنو عبد مناف اور بنو سہم. ان کے اندر یہ تکاثر، یہ تفاخر بہت زیادہ پیدا ہو گیا. ان کے رد کے لیے ایک محدث عمر بن دینار وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ حلفہ، ان جتنے بھی تاجر جن کے اندر حرص ہو زیادہ مال کمانے کی اور آگے بڑھنے کی، کہ میری کار سب سے قیمتی ہو، میرا گھر سب سے اعلیٰ ہو، میرا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو، تو یہ آگے بڑھنے کی حرص، یعنی ایک ہے مال کمانا اور ایک ہے کہ زیادہ مال کی حرص، لوگوں کی ریس اور سبقت لے جانے کا عمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فقر کا اندیشہ نہیں ہے تم میں، فقر نقصان دہ نہیں ہے، تکاثر کا مجھے خوف ہے تم پر. تمہیں فقر تباہ نہیں کرے گا، تمہیں تکاثر تباہ کرے گا. اور تکاثر یعنی کثرت مال کی طلب اور حرص، ایسی حرص کہ ہماری کوشش کیا ہو کہ ہم سب سے آگے بڑھ جائیں اور سب سے سبقت لے جائیں، یہ تکاثر ہے. تو فرمایا مجھے تکاثر کا خدشہ ہے. اس تکاثر میں جو بندہ پڑ جاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الہاکم، تمہیں غافل کر دیا، یعنی وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، آخرت کی فکر سے وہ غافل ہو جاتا ہے. اور اتنا غافل ہو جاتا ہے حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم پہنچ گئے زرتم المقابر. زرتم زیارت سے ہے، حتیٰ کہ تم نے زیارت کر لی المقابر قبروں کی، یعنی قبروں میں پہنچ گئے. مقابر جمع ہے مقبرہ کی. اسی نفرت میں تم قبروں میں پہنچ گئے. تو چونکہ موت یقینی ہے، قبر میں جانا یقینی ہے، کسی انسان کو قبر سے مفر نہیں، تو اس لیے یقین کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو ماضی کے صیغے سے اجاگر کیا گیا حتی زرتم المقابر. یہ بتانا مقصود ہے کہ قبروں میں جانا اور قبروں کی زیارت کرنا یقینی ہے، قبروں میں داخل ہونا یقینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کنت نحیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ فإنها تذکر الموت، کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے، لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر لعنت ہے جو قبروں پر زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ لعن رسول اللہ زائرات القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ تو ان دو آیتوں کا مضمون کیا ہوا کہ کثرت مال اور کثرت دنیا کی طلب اور حرص بندے کو غافل کر دیتی ہے، اور یہ حرص یقیناً نقصان دہ ہے بندے کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى وادیا ثلاثہ، کہ آدم کے بیٹے کو اگر 2 سونے کی وادیاں مل جائیں، اتنا سونا اتنا سونا اتنی دولت، لیکن وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا، یہ حرص ہے، یہ تکاثر ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، جب قبروں میں پہنچ جاؤ گے تو قبر کی مٹی تمہارا پیٹ بھر دے گی۔ اور یہ دنیا کے اسباب اور اتنے مال، ڈیروں ڈیر سونا چاندی، یہ تمہارا پیٹ نہیں بھر سکیں گے، لیکن قبر کی مٹی تمہارا پیٹ بھر دے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی، یقول العبد مالی مالی، کہ انسان کہتا ہے، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن فإنما له من ماله ثلاثہ، لیکن اس کا مال تو کچھ نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ یعنی ابن آدم کیا کہتا ہے، مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، بس مال کی حرص، مال کی طلب، مال مال کرتا رہتا ہے۔ ابن آدم سن لے، تیرا مال 3 ہے بس، من مالی ہی ثلاثہ، اور وہ کیا ہے، ما اکل فافنا، جو تو نے کھایا اور کھا کر بس اس کو فنا کر دیا، ختم کر دیا، او لبس فابلا، یا جو تو نے پہن لیا اور اس کو بوسیدہ کر دیا، او تصدق فامزا، یا جو صدقہ کر دیا اور آخرت کا اثاثہ بنا لیا۔ جو کھایا پہنا وہ ختم ہو گیا، جو صدقہ کیا وہ آخرت کا اثاثہ بنا لیا۔ یہ 3 قسمیں ہیں مال کی۔ وما سوا ذالک، اس کے سوا جو بھی ہے، فہو ذاہب، وہ جانے والا ہے، وتارکہ للناس، اور وہ لوگوں کے لیے چھوڑ دے، وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تم چھوڑ جاؤ گے لوگوں کے لیے۔ تو ابن آدم کے مال کی، جو مال 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 کرتا رہتا ہے، سارے مال میں 3 قسمیں، جو کھایا وہ ختم ہو چکا، جو پہن لیا وہ سیدھا ہو گیا، صدقہ کر دیا وہ محفوظ ہے آخرت کے لیے، باقی جو مال ہے وہ ورثاء کے لیے ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے اپنے ورثاء کے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے، یعنی اپنے مال سے زیادہ وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ تو فرمایا کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال کون سا ہے جو تم آگے بڑھا دو، اور تمہارے وارث کا مال کون سا ہے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ، مرنے کے بعد وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تو تارکہ للناس، وہ تم چھوڑ جاؤ گے لوگوں کے لیے، اس لیے مال کی حرص انتہائی مایوس ہے۔ بخاری کی مسلم کی ایک اور حدیث ہے، یتبع المیت ثلاثہ، جب میت قبرستان جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کا اہل، اس کا مال، اس کا عمل۔ یرجع اثنانی، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، اہل بھی اور مال بھی۔ یبقى واحد، اور قبر میں صرف 1 چیز اترتی ہے، اور وہ ہے اس کا عمل۔ عمل آخر تک وفا کرے گا، اہل اور مال وفاداری نہیں کریں گے، ان کی وفاداری صرف آپ کی زندگی تک تھی، جو ہی فوت ہو گئے اہل اور مال جائیں گے ضرور قبرستان تک، لیکن آپ یہاں پر دیکھیے کہ اہل کے جانے کا مطلب تو واضح ہے کہ بھائی بھائی کے جنازے میں جاتا ہے، بیٹا بیٹے کا جنازہ، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھتا ہے، باپ بیٹے کا جنازہ پڑھتا ہے، لیکن مال کا ساتھ جانا، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک عرب کا دستور تھا
کہ جب کوئی بڑا رئیس کبیر فوت ہوتا تو اس کے اونٹ، جانور، گائے، بھینسیں، بکریاں، سارا لاؤ لشکر اس کے ساتھ ہوتا کہ ہر کوئی پہچان جائے کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، بڑا مالدار تھا۔ یہ ہے مال کا ساتھ جانا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جنازے میں کئی لوگوں کی شرکت مالی تعلق کی بنا پر ہوتی ہے۔ کوئی بزنس پارٹنر ہے جس سے آپ کا کوئی لین دین تھا، خرید و فروخت کے معاملات تھے، وہ آپ کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی مالی تعلق کی بنا پر فرمایا دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، اہل بھی اور مال بھی۔ یہ بقا واحد ایک چیز قبر میں اترتی ہے اور وہ ہے کا مال۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ مال کی محبت نے، مال کی ہرس نے تمہیں کہاں تک پہنچا دیا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ، کہ تمہاری موت آ گئی، یعنی موت کے آنے تک یہ غفلت تاری رہی۔ جیسے جیسے موت آتی گئی قریب، غفلت کا یہ نشہ اور بڑھتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنتان حب المال و طول العمر۔ آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں بڑی ہوتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی عمر۔ یعنی انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کے اندر مال کی طمع اور زیادہ زندہ رہنے کی، زیادہ زندگی جینے کی لالچ اور آتی رہتی ہے۔ کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، کلا یہ جواب ہے پچھلی بات کا، ڈانٹ کا انداز ہے اور اس میں انکار ہے، پچھلی چیز کو رد کرنے کے لیے آیا ہے یہ کلا۔ پیچھے کیا بیان کیا؟ تکاثر، غفلت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا ہرگز نہیں، یہ درست نہیں ہے، نہ تکاثر درست ہے، نہ تفاخر درست ہے، نہ تکاثر کی لپیٹ میں آ کر تم غافل ہونا تمہارا درست ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم معلوم کر لو گے۔ یعنی تمہاری کثرت حصول کی خواہشات اور انہی باتوں کا فخر سراسر لغو اور باطل ہیں، اور مرنے کے ساتھ ہی تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری یہ زندگی بھر کی کوششیں فضول اور بیکار تھی، اور ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو مرنے کے بعد تمہارے کام آ سکے۔ اللہ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، جب تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے تم جان لو گے کہ یہ غفلت اور دنیا کی محبت کتنی معیوب اور خطرناک چیز ہے۔ ثم پھر کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے یہ کثرت مال، اس پر فخر کرنا کتنا معیوب، کتنا خطرناک۔ اس کی بجائے اگر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اعمال صالحہ کرتے، ان کا تم کو فائدہ ہوتا، تو ان قریب تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ کلا ہرگز نہیں، سابقہ بات کا بار بار انکار، شدت سے انکار، یہ تکاثر، یہ تفاخر اور کثرت مال کی حرص، اور اس میں آ کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت، یہ ہرگز درست نہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، لو تعلمون، کاش تم جان لیتے، یا اگر تم جان لو، علم الیقین، علم الیقین، یقینی طور پر جان لو۔ علم یقین اگر تمہیں حاصل ہو جائے اس تعلق سے جو تم نے کثرت مال کی حرص اپنے اندر پیدا کر لی، اگر یقینی طور پر تم جان لو اس حرص کے کیا نقصانات ہیں، تو تم کبھی یہ حرص نہ رکھو۔ علم یقین وہ علم ہے یا وہ یقین ہے جو آپ کو حاصل ہو علم کے ذریعے۔ ایک یقین وہ ہے جو آپ کو حاصل ہو علم کے ذریعے، ایک یقین وہ ہے جو آپ کو حاصل ہوتا ہے مشاہدے کے ذریعے، ایکسپیرینس کے ذریعے۔ تو یہاں پر کون سا یقین مراد ہے؟ جو آپ کو حاصل ہو علم کے ذریعے، علم الیقین۔ تو علم کے ساتھ یقینی خبریں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو کتاب و سنت علم پر مشتمل ہے اور ان پر یقین کرنا فرض ہے۔ ایک تو یہ علم الیقین ہے، اور آگے عین الیقین، ایسا علم جو دیکھ کر مشاہدے سے حاصل۔ کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون، اگر تم جان لو، علم الیقین، علم یقین، اگر تم حاصل ہو جائے تمہیں علم یقین، تمہیں یقین آ جائے تو تم کبھی یہ کثرت مال پر فخر نہ کرو، ایسے حرص نہ رکھو۔ مال کی کثرت، اسباب دنیا کی کثرت، اگر تمہیں پتہ چل جائے اس حرص کے کیا کڑوے نتائج ہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، لام قسم کے لیے، لا ترى، واللہ اللہ کی قسم، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ،
یقیناً تم دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونہا، پھر یقیناً تم اسے دیکھو گے، عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے، خود مشاہدہ کرو گے، 2 دفعہ دیکھنا، جس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک دفعہ دور سے اور اس کے قریب بھی جا کر دیکھو گے، یعنی میدان محشر میں جہنم نظر آئے گی، یہ رویت دور سے ہوگی، وہاں پہ موجود تمام لوگوں کو ہوگی، سب کو، پھر عین الیقین سے بھی دیکھو گے، یقین کی نگاہوں سے قریب سے دیکھ لو گے، کون دیکھے گا؟ سب، جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ جنتی دیکھیں گے جب وہ پل صراط سے گزریں گے، جہنم کا مشاہدہ کریں گے، اور جہنمی تو دیکھے گا ہی دیکھے گا، اس میں داخل ہو جائے گا۔ ثم لترونہا عین الیقین، یعنی اپنا مشاہدہ کر کے چہرے کی آنکھوں سے تم دیکھو گے جہنم کو۔ ثم پھر لتسألن، تم سے سوال کیا جائے گا، تم پوچھے جاؤ گے یومئذ، اس دن، عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں، اس دن تمہیں نعمتوں کا جواب دینا ہوگا، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی صحت و عافیت، کھانے پینے اور دوسری تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان کا کہاں تک شکر ادا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یسأل به العبد یوم القیامہ عن النعیم، الم نصح لك جسمك ونروق من الماء البارد، ایسی کیسی نعمتیں ہیں، کیا ہم نے تمہارا جسم صحیح نہیں کیا، سارے اعضاء متناسب جسم میں قوت طاقت عطا نہیں کی، اور ہم تمہیں دنیا کی زندگی اس میں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کرتے رہے۔ پانی ایک عام نعمت ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسا کیسا سوال ہو سکتا ہے ہر نعمت کا، حتیٰ کہ الماء البارد عام نعمت ہے، ٹھنڈا پانی جو ہر امیر غریب کو میسر ہے، پھر بھی اس سے قیمتی نعمتوں کا سوال کتنی تفصیل سے ہوگا۔ اور وہ جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث میں آتا ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور آگے گئے تو ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی نظر آئے۔ آپ نے پوچھا تم اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلے؟ کہا جس چیز نے آپ کو نکالا ہے اسی چیز نے ہمیں نکالا ہے، یعنی بھوک، گھر میں کھانے کو کچھ کھا نہیں، بھوک کی شدت ہے، تینوں ایک طرف چل پڑے۔ آگے ایک انصاری صحابی کا گھر آ گیا، ابو الحسن، اس کے دروازے پر دستک دی، وہ گھر میں موجود نہیں تھا، ان کی اہلیہ موجود تھی، اس نے دیکھا تو اہلا و سہلا مرحبا کہا، بڑا محبت سے استقبال کیا اور گھر آنے کی دعوت دی، فرمایا این ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے، فلاں کہاں ہے؟ عرض کیا ہمارے لیے چشمے کا ٹھنڈا پانی لینے گیا اور ابھی آتے ہی ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں ابو الحسن بھی آ گئے، گھر میں جو منظر دیکھا خوشی سے باغ ہو گئے، کہا آج مہمانوں کے تعلق سے پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا، اور فوراً اپنے کھجور کے درخت پر چڑھے اور ایک بڑا خوشہ اتارا، اس میں کچھ سوکھی کھجوریں بھی تھی، کچھ تازہ کھجوریں تھی، اور چھری پکڑ لی بکری ذبح کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، بچوں کی روزی ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے بکری سے، کھجوروں سے، ٹھنڈے پانی سے ضیافت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا من النعیم التی تسألون، یہاں پھر ایک جگہ پر آتا ہے والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، قیامت کے دن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ایک بندے کی عافیت کا یا سعادت کا جو ایک معیار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل سے شکر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلہ فیحمد علیہا وشرب شربتا فحمدہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اور ساتھ الحمدللہ کہے، اور ایک گھونٹ پیے ساتھ الحمدللہ کہے۔ تو نعمت کا شکر ادا کرنا، اگر بندہ شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے سوال نہیں ہوگا، تو سوال نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پوچھا ہی نہیں جائے گا، اس کو لمبے چوڑے سوالات نہیں ہوں گے۔ تو الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے غافل کر دیا، دنیا میں مال، اولاد، طاقت، شہرت
نیم فیم عہدے، ان کی کثرت کے پیچھے انسان اس قدر لگ جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ آیت آج کی کنزیومر ڈرائیون دنیا پر حرف بحرف سچ ثابت ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت زیادہ اور زیادہ کے چکر میں الجھے رہتے ہیں۔ کسی کے پاس کچھ دیکھ لیا، ہماری زور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس سے زیادہ آگے بڑھ جائیں، حتیٰ حضور تم علم کرا بھی یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اور حتیٰ حضور تم المقابر یعنی کیا بتایا کہ انسان کو قبر میں جانا ہی جانا ہے، اور موت ہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس دنیا کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان تب سمجھتا ہے کہ وہ جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ تو صرف ایک عارضی کھیل تھا۔ اور زورتم کا مطلب ہے کہ زیارت کرنا، نہیں تم ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہر جاؤ گے، بس ایک وقت کے لیے وہاں ٹھہرو گے اور پھر اٹھائے جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ قبر میں گئے اور زندگی ختم، بس اب آگے کوئی سوال و جواب نہیں، زیارت کے لیے جاؤ گے۔ کلا سوف تعلمون، اور ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے۔ یہ بھی تنبیہ ہے، وارننگ ہے، جھنجھوڑنے کے لیے کہ ابھی تو تم کھیل کھیل میں ہو، لیکن بہت جلد حقیقت کھلے گی۔ وہ ایسا وقت ہوگا جب ندامت فائدہ نہیں دے گی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے۔ زور دیا جا رہا ہے کہ حقیقت سامنے آئے گی، بار بار یاد دہانی تاکہ انسان کے دل پر اثر ہو جائے۔ اور اس میں دو مرحلوں کی طرف اشارہ ہے، موت کے بعد قبر اور پھر قیامت کے دن حتمی حساب۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم الیقین سے جانتے، اگر تمہیں وہ یقین حاصل ہوتا جیسا یقین موت، عذاب اور آخرت کے بارے میں ہونا چاہیے تو تم کبھی غافل نہ ہوتے۔ لترون الجحیم، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ یہ انسان کے لیے صرف وارننگ نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ ہر انسان جہنم کو دیکھے گا، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ مومن دیکھ کر شکر ادا کرے گا کہ وہ بچا لیا گیا، اور کافر حسرت کرے گا۔ ثم لترونھا عین الیقین، اس دنیا میں ہمیں علم کے ذریعے خبر دی گئی، لیکن آخرت میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر نعمت، وقت ہے، صحت ہے، مال ہے، علم ہے، اولاد ہے، سکون ہے، کھانا پانی، سب کا حساب ہوگا۔ شکر کیا یا نہیں، اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا یا دنیا کی فخری نمائش کے لیے۔ تو دنیا کی یہ بے مایا سی دوڑ ہے، اس میں ہم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا۔ ہم دن رات مقابلے کی فضا میں جیتے رہتے ہیں، کس کے بچے زیادہ کامیاب ہیں، کس کا گھر بڑا ہے، کس کے کپڑے مہنگے ہیں، کس کی سوشل میڈیا پر فالوئنگ زیادہ ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نہ انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، نہ شکر پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی عبادات میں دل لگتا ہے۔ اور پھر حتیٰ زرتم المقابر، کسی عزیز کی وفات کے وقت ہمیں اچانک احساس ہوتا ہے کہ دنیا تو بس ایک لمحہ ہے، لیکن چند دن بعد ہی وہی دوڑ دنیاوی، اسی میں ہم لگ جاتے ہیں۔ تو انسان سوچے کہ کیا ہم اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہم کبھی مریں گے ہی نہیں۔ تو نماز چھوڑ کر ہم کام مکمل کر لیتے ہیں، دنیا کے ترجیحات دنیا ہیں، قرآن پڑھنے سے زیادہ فون پر وقت دیتے ہیں، صدیق کی بجائے نئے نئے برانڈیڈ جوتے خرید لیتے ہیں، کپڑے خرید لیتے ہیں۔ تو علم الیقین یہ ہے کہ انسان غیر مرئی حقیقت کو بھی نظر آنے والی چیز سے بڑھ کر اہم سمجھے، جو چیز اس نے دیکھی نہیں اس کو اس سے بڑھ کر سمجھے۔ اور پھر لترون الجحیم میں کیا ہے، اگر ڈیلی لائف ایگزامپل سے ہم دیکھیں کہ ہم کسی معمولی سے فائن یا شرمندگی سے بچنے کے لیے بہت محتاط ہوتے ہیں، لیکن جہنم کا جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بار بار کر دیا، انسان کو بتا دیا، لیکن پھر بھی ہم اس کے انجام سے بے پرواہ۔ تو انسان اگر سوچے کہ ہم گناہ سے پہلے اگر جہنم کی آگ کا تصور کر لے تو کیا ہم گناہ کر پائیں گے؟ اور پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ٹھنڈا پانی ہے، کیا تم نے اس کا شکر ادا کیا؟ خالی وقت ہے، کیا ہم نے اسے قرآن، علم یا خیر کے امور میں لگایا؟ زبان ہے، کیا اس سے غیبت کی، چگلی کی، بہتان لگایا یا اس کو ذکر الہی میں گم کر دیا؟ ہر چیز کا حساب ہے، مفت میں کچھ نہیں ملا، سب نعمتوں پر سوال ہے۔ تو انسان کے لیے ایک پیغام ہے اس صورت کے اندر، انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جیسے آپ کہہ لیں ہم وہ لکھتے ہیں، اسی طرح آپ کچھ ایک جملہ لکھ لیں، دنیا بھی آخرت، موازنہ کریں کیسے انسان کی نجات ہے، کیسے انسان گناہ سے رک سکتا ہے، کیسے انسان علم الیقین حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے، اس دنیا کی غفلت سے نکال کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اس کا ذکر کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔